مفتی صاحب شب قدر کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ کی اس وساطت سے، اس چینل کی وساطت سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو بالخصوص اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ شب قدر اب ہم 17 اپریل کو منانے جا رہے ہیں، اور یہ متفق فیصلہ علماء کرام کا تھا جو 6 ماہ رمضان مبارک کو عمل میں آیا، اور جس میں وادی کے مقتدر علماء کرام نے شرکت کی۔ اصل میں مقصد یہ تھا کہ انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو، اور اس مقصد کے لیے ہم نے یہ کہا کہ اگر 28 کے بعد 28 روزوں کے مکمل ہونے کے بعد چاند نظر آیا تو اس صورت میں ایک دن کی قضا ہوگی، اور اگر 29 کے روزے پورے ہوئے تو تب اس صورت میں کوئی قضا نہیں ہے۔ تو ابھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک لیلۃ القدر کا سوال ہے، اس میں قرآن کریم میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ایک رات ہے۔ لہذا اس رات کو تلاش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قریب آنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اور بندوں کو بھی اللہ سے اسی قدر محبت کرنی چاہیے تاکہ بندے اور عبد اور معبود کا ایک رشتہ مستحکم بن جائے۔ رہا سوال اس حوالے سے میں آج ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں جو صدقہ فطر کے حوالے سے ہے، جس میں ہم نے باتفاق رائے 65 روپے کا اعلان کیا، اور یہاں یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر بنیادی طور پہ عید نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کی جانی چاہیے، اس کو ادا کیا جائے، اور اگر اس دن کوئی بچہ بھی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے، اور یہ خالصتاً صرف غربا اور مساکین کا اس پہ حق بنتا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں، فلاحی ادارے ہیں یا دینی تنظیمیں ہیں یا نیم فلاحی ادارے ہیں، دارالعلوم ہے یا وغیرہ، اس طریقے سے وہ لوگ یہ صدقہ فطر نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ ان کو دینا ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے جوازیت کے دروازے بند کر دیے، اور صرف یتیموں اور مسکینوں تک اس کو دینے کا حکم صادر فرمایا ہے، اور یہاں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے، طعمۃ للمساکین، یہ صرف مسکینوں کا کھانا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کی توجہ ریاست کے ان واقعات کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ جو جسم فروشی باغ مہتاب میں پیش آیا، اور نوگام میں جو جسم فروشی کے واقعات پیش آئے، ایسی شرمناک واقعات نے ہم کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس میں یہ لگ رہا ہے مجھے کہ کہیں نہ کہیں تعلیم کا فقدان ہے، اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ اپنی منصبی ذمہ داریوں کو دیانتداری سے نہیں نبھا رہے ہیں، ورنہ ایسے واقعات رونما نہیں ہو رہے۔ والدین بھی تغافل شاری سے کام لے رہے ہیں، اور اولاد کی جانب سے بھی کوئی تعاون حاصل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کی بیشتر تعلیمات جو ہے وہ اخلاقیات کا ہی درس دیتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو قرآن پڑھنے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ غور کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں،
اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس وقت جو ہے ایسے تنازع میں الجھے ہوئے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گروہوں اور فرقوں میں ہم بٹ رہے ہیں، جبکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شراب میں کی لت ان کو پڑی ہے، اور پب جی اور دوسرے انٹرنیٹ کے خرافات میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے نکالنے کے لیے قرآن ہی ایک واحد اور دینی تعلیم ہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان کو، جو ہمارے علماء ہے، فقہا ہے، اور جو ہمارے دانشمند حضرات ہیں، دانشور حضرات ہیں، تو ان سے ان کی توجہ میں اس جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جمعہ کے خطبات میں ان چیزوں کو شامل کریں تاکہ لوگ ان خرافات سے دور رہ سکیں۔ ہمارے سماج میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک پوری نسل ہماری تباہ ہو گئی 1990 سے لے کے 2013-14 تک، اور اس کے بعد جو ہم دوسری تباہی دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے اس پہلی والی تباہی سے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان منشیات، شراب، ڈرگس کی نظر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، والدین کو بھی غور کرنا ہے، ماؤں کا ایک بڑا اہم رول بنتا ہے، جو میرے خیال میں وہ ان کی جانب سے تغافل جاری ہوتی ہے۔ اگر اس کی طرف توجہ دی جائے تو یقیناً ہم نہ صرف اپنے بچوں کی صحیح نشو و نما کر سکتے ہیں، بہترین تعلیم سے ان کو مزین کر سکتے ہیں، اور ان کو بہترین اخلاق سے مزین کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ ایک بات کی طرف دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی نشانیوں میں سے کون سی نشانی ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، بہت ساری نشانیاں بتا دی، تو ایک نشانی یہ بھی ہے جب ماؤں کو ان کے بیٹے ذلیل کریں گے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو لولاب میں پیش آیا، اور جس میں ماں کو اس کے بیٹے نے قتل کیا، اور باپ کے ہاتھوں معصوم بیٹی کا قتل بھی اسی افسوسناک واقعے کی ایک کڑی ہے۔ اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ بڈگام اور ڈانگرپور، سوپور کے واقعات دوبارہ پیش نہ آ جائیں، تو ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور رمضان کے اس آخری عشرے میں چونکہ لوگ ابھی بھی منتشر ہے کہ یہ شب قدر کب ہے کب نہیں ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخری راتوں میں 10 دن ہم لوگ اکثر، جب میں یورپ، امریکہ اور سعودی عربیہ میں رہتا تھا، تو ہم لوگ اکثر آخری 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، دن میں سوتے تھے، رات کو جاگتے تھے، اور یہی گمان ہوتا تھا کہ شاید اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی تلافی فرمائے گا، معاف فرمائے گا، اور یہ ایک سنہری موقع ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ واصل جنت ہو چکے ہیں، اب وہ جنت مکین ہیں، اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ تاکہ ہم عبادت کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل کر سکیں، اور یہ ایک موقع ہمیں نہیں گنوا دینا چاہیے۔ میں اس موقع پہ اب آخر میں اپنی قوم کے تمام لوگوں سے دردمندانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچیوں کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ ہمارے معمار ہیں، ان سے وابستگی ہماری ہے، اور اگر ہمارا مستقبل ضائع ہو تو یقیناً اس کا اثر ہمارے اوپر پڑے گا۔ اور میں ایک دردمندانہ اپیل یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہر محلے میں ایک اصلاحی کمیٹی کا انتخاب کیا جائے، اور اس میں سے افراد کو متعین کیا جائے جو دیندار ہو، جو تقوی شعاری کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، اخلاق کے اعتبار سے جو مزین ہو، تو ان کو یہ ذمہ داری دی جائے تاکہ ان برائیوں کی روک تھام کے لیے ان کا
کردار کلیدی ثابت ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔